خصوصاً آپ کا جو پہلی رو ہے ہائیڈروجن اور ہیلیم جو ہے یہ ویل پرووڈ نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے کچھ ایسے اشارے بتائے جن کے ذریعے ہم پیشنٹ کو ریکگنائز کرتے ہیں. اور میں آپ کو ایک ہنٹ دے دوں کہ جہاں پر ہم کینابس انڈیکا پریسکرائب کرتے رہتے ہیں جن سمپٹمز میں، وہاں پر اکثر ہمیں ہائیڈروجن کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن چونکہ ہم ریکگنائز نہیں کر پاتے کہ ہمارا پیشنٹ پلانٹ ہے یا منرل ہے، بیسک ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا. لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کائنات میں جتنے بھی سورسز ہیں ان کی کوالٹیز، ان کی پراپرٹیز آپ کے پیشنٹ شو نہ کریں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اب اگر ہم نے ان سورسز کو بہترین طریقے سے اسٹڈی کیا ہو تو ہم ریکگنائز کر لیتے ہیں اس مریض کی یہ دوائی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، لیکن ہم یہاں پر اس کلاس کے اندر دونوں چیزیں پیرالل ڈسکس کر رہے ہیں. ہم آپ کے ساتھ کلاسیکل ہومیوپیتھی بھی ڈسکس کر رہے ہیں، جو ہم نے بعد میں چیز رکھی ہے، جو سینسیشن والی وہ بھی رکھی ہے. اور میں ایک چیز بتا دوں، اگر کنفیوژن ہے کہ سارے دماغ میں، کہ سینسیشن میتھڈ اس وقت تک آپ اس میں کامیابی نہیں حاصل کر سکتے جب تک آپ کو کلاسیکل ہومیوپیتھی جو ہے اس پہ گرپ نہیں. آپ کیس کلاسیکل میتھڈ کے مطابق ہی لیتے ہیں، لیکن اگر آپ کی فاؤنڈیشن مضبوط نہیں ہے تو آپ آگے سمجھ لیں کہ آپ کا فیلئر ہے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں آپ کیس ٹیکنگ کریں گے، آپ لیول 1 میں پیشنٹ کو لے کے جائیں گے، لیول 2 میں لے کے جائیں گے، لیول 3 میں لے کے جائیں گے، لیول 4 میں لے کے جائیں گے، لیول 5 میں لے کے جائیں گے، تب ڈیسائیڈ ہوگا کہ پیشنٹ منرل ہے، پلانٹ ہے کہ اینیمل ہے. اس سے پہلے تو آپ سمپٹم لیں گے. پچھلے دنوں میں نے ڈاکٹر طاہر صاحب نے کیس دیا، تو اس میں جو ہے نا پیشنٹ کے گردے میں سٹون تھی، اور گردے میں سٹون اس جگہ پہ تھی جہاں ایلوپیتھک ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ یہاں سے سٹون نہیں پاس ہوتا. ٹھیک ہے، تو پیشنٹ کے ہم نے سمپٹمز لیے. پیشنٹ کی روبرک ہمیں ملی بڑی زبردست سالڈ قسم کی. ہم نے اس روبرک کو اینکر بنا لیا کیس کا، اس کو ہم نے اپنا بیس بنا لیا کہ اس میں سے اس کی دوائی ہے. جب ہم نے کیس کو فردر پروب کیا تو وہ کیس جو ہے وہ آپ کا نکل آیا پلمبم کا. پلمبم وہاں پہ پڑی تھی. اب ہمارے پاس بیسس سالڈ تھی. جب ہم نے سینسیشن میتھڈ کے نالج کو وہاں پہ اپلائی کیا تو پلمبم میٹ دی، تو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کتنے دن میں سٹون نکلا اس کا؟ آفٹر 4 days. 4 days کے بعد سٹون پاس ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ میتھڈ جو ہے نا یہ بڑا اچھا میتھڈ ہے، لیکن اس کو سمجھ کے بغیر ہم اپلائی نہیں کر سکتے. ایسے نہیں کہ ہوا میں تیر نہیں چلایا جاتا اس میں. ٹھیک ہے، آپ صرف انڈرسٹینڈنگ لیں گے. میں تو یہ کہتا ہوں آپ ہائیڈروجن اور ہیلیم کو ویسے بھی پڑھیں، اس کے کیمیکل بیہیویئر کو پڑھیں، اور ان کیمیکل بیہیویئر کو آپ اپنے پیشنٹس میں دیکھیں. اب جیسے ہائیڈروجن ہے، میں فار ایگزامپل اس کی بات کر رہا ہوں. ہائیڈروجن جو ہے ایلیمنٹ آپ کا، اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایک اس کا پروٹون ایک نیوٹران نیوکلس کے اندر ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا، اور اس کے آربٹ کے اندر ایک الیکٹران ہوتا ہے. کلیئر ہے؟ مطلب بالکل میرے ساتھ ہے نا جی آپ؟ ٹھیک ہے. اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ کتنا زبردست بیلنس ہے. پروٹون نیوٹران ڈاکٹر صاحب ایک الیکٹران باہر ایک، کتنا اچھا بیلنس ہے. اس کے جو مریض ہیں آپ کو اپنی ڈسکشن کے اندر ایک ورڈ بھی بار بار استعمال کرتے ہیں، بیلنس. امبیلنس ڈاکٹر صاحب بیلنس نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب امبیلنس ہے، کچھ امبیلنس ہے. ڈاکٹر صاحب بیلنس نہیں ہے، کہتے نہیں کہتے ڈاکٹر صاحب زندگی میں بیلنس نہیں ہے. اچھا، اس میں آپ صرف ورڈز پک کرتے ہیں، سورس کے ورڈ پک کرتے ہیں. اچھا، بیلنس امبیلنس. اور یہ دیکھ لیں کہ جہاں سے یہ پیریوڈک ٹیبل شروع ہوتا ہے یہ بالکل شروع میں ایلیمنٹ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو راجن سنکارن جو ہے، اگر آپ میری کاپی پڑھیں گے، اس میں میں نے ایک ایک ایلیمنٹ کا کیس بھی دے دیا تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے گھر جا کے پڑھ کے بھی اس کو سمجھ سکیں. تو ڈاکٹر راجن سنکارن نے اس رو کو ایگزسٹنس سے مطلب شو کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ فیز ہے یہ جب ابھی بچہ نہ انرجی ہوتا ہے نہ میٹر ہوتا ہے، انرجی اور میٹر کے درمیان کی کوئی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس گیس کو دیکھیں یہ بہت ہلکی گیس ہے، ویٹ لیس گیس ہے،
کیوں گیس ہے. پھر اس کے جو مریض ہیں وہ اکثر آ کے ہمیں یہی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا نا ہماری بات کا کوئی وزن نہیں ہے, ہمارا کوئی وزن نہیں, ہماری کوئی اہمیت, ہماری کوئی اہمیت نہیں. اچھا ہمیں تو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے جی, کہاں پڑے ہوئے ہیں, کچھ نہیں دیکھتا, ان نوٹسڈ. اگر آپ گیس یہاں پہ لیک کر دیں تو آپ دیکھیں گیسز کی پراپرٹی نظر تو نہیں آتی, تو کہتے ہیں ہم تو کسی کو دکھائی بھی نہیں دیتے جی. مطلب یہ وہ ساری کی ساری سورس کی لینگویج جو ہے نا پیشنٹ بولتے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے یہ ورڈ بیلنس امبیلنس, یہ لکھ لیجیے اپنے پاس. بیلنس امبیلنس یہ ورڈ بولتے ہیں, نیوٹرل کا ورڈ استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ نیوٹرل ہوتے ہیں, نہ یہ انرجی ہوتے ہیں نہ یہ میٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے جو ورڈ استعمال کرتے ہیں میں نے کاپی میں لکھ دیا کہ آئی فیل لائک اے بیبی وداؤٹ اے باڈی. یہ پیشنٹس نے ورڈ یوز کیا مختلف کیسز کے اندر, اور ان کا جو ایشو ہوتا ہے مین ایگزسٹنس کا ہوتا ہے. اور ہائیڈروجن میں میں نے بار بار یہ دیکھا ہے کہ میں نے جو بھی پیشنٹ دیکھتا ہوں ہائیڈروجن کا, آپ یقین مانیے اس نے بیلنس کا ورڈ ضرور یوز کیا. بیلنس, اچھا بیلنس کا ورڈ انہوں نے اپنی ڈسکشن میں بار بار استعمال کیا. اور آپ نہیں کرنا ہوتا جب کیس ٹیکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو غور کیا کریں جو مریض بار بار ورڈ یوز کرتا ہے اس کو آپ دائرہ لگا دیں اور بھی اس کو کنفرم کرنے کے لیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. لیکن اس میں مریض کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا ٹالرنس کے ساتھ صبر کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. یہ میں آپ کو تھوڑا بتا دوں, یہ 2-4 منٹ 6 منٹ میں پریسکرپشن نہیں ہوتی اس کی. ٹھیک ہے نا. اگر تو آپ مریض کو کیور کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو ٹائم دیں. اگر اس کو پیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیلیٹ تو ایلوپیتھی بھی کر رہی ہے, نہیں کر رہی. پیلیٹ تو ایلوپیتھی بھی کر رہی ہے, وہ انجیکشن لگاتے ہیں درد ختم ہو جاتی ہے. تو اس میں ہم کیا کمال کرتے ہیں, آپ کرتے ہیں یہ ہے کہ اگر آپ پیشنٹ کو ٹائم دیتے ہیں تو آپ پیشنٹ کو فزیکلی اور مینٹلی بہتر کرتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کا پیشنٹ جو ہے فزیکلی تو بہتر ہے لیکن مینٹلی بہتر نہیں ہے, یا مینٹلی بہتر ہے اور فزیکلی بہتر نہیں ہے. تو ٹائم جو ہے نا یہ ایک ٹرینڈ ہے جو ختم کریں اس کو کہ 2-4 منٹ میں مریضوں کو سمجھ کر کے دوائیاں دے دینا. مجھے کبھی نہیں سمجھ آئی اس کہانی. کہتے ہیں جی میرا نالج ہے بیکٹیریا میڈیکل کا. بھائی کیا نالج ہے؟ جس کے پاس نالج تھا ڈاکٹر جیمز ٹائلر کینٹ, وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ بھائی آپ بیکٹیریا میڈیکل کو حفظ نہیں کر سکتے ہیں, اس کو سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم بس یہ سمجھتے ہیں کہ جی بس جو نا ہمارے پاس وہ چند کی نوٹ آ گئے, ایک کی نوٹ پکڑا گیا تو ہم دوائی دے دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. مریض کو پورا سمجھیں ڈیپتھ میں, اس کی پوری پکچر بنائیں. آپ یقین کریں جب اینڈ پہ آپ پہنچیں گے آپ بالکل حیران رہ جائیں گے یہ تو کچھ اور نکلا ہے, آپ کچھ اور سوچ رہے تھے. ٹھیک ہے. ہم پڑھیں گے میٹریا میڈیکا, آپ کو میں میٹریا میڈیکا پڑھاؤں گا کسی اور انداز سے. ٹھیک ہے. تو آپ اس میں مزہ بھی لیں گے. تھوڑی چیزیں آسانی سے پڑھائی جائیں اور مزیدار پڑھائی جائیں اور وہ پروو ہوں باقاعدہ آپ کی پریکٹس. تو یہ ہائیڈروجن کو آپ نا اس طرح اس کو دیکھیں بھی, اور اس کو ذرا دیکھیں کہ یہ ورڈ بار بار پیشنٹ یوز کرتا ہے کہ نہیں کرتا آپ کے پاس. اچھا جو ورڈ ہوتے ہیں بیلنس کے امبیلنس کے, یہ بار بار یوز ہوں گے, یہ ایک دفعہ نہیں کہے گا. اور ایک دفعہ جو بات کی جاتی ہے, جو ایک دفعہ جو ہینڈ جسچر آتا ہے اس کو اہمیت نہیں دیتے. وہ چیزیں جو ریپیٹڈلی ہیں, تو اس کو آپ دیکھیے گا. اور اس میں جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے ساتھ ہیلیم پڑی ہوئی ہے. ہیلیم بھی وہی کریکٹرز ہیں جو اس کے ہائیڈروجن کے ہیں.
لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہیلیم کے اندر جو ہے وہ اکیلے رہنے سے خوف بہت زیادہ ہے، اکیلے رہنے سے بہت زیادہ خوف ہے. اور ہیلیم کے بارے میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ آٹزم اور ڈاؤن سنڈروم کی بہت بڑی دوائی ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنی ذات میں مگن رہتے ہیں، اپنی ذات کے اندر گم، مطلب اپنی ذات میں گم ہے، ارد گرد کے ماحول سے بالکل جو ہے نا ان کا کوئی جو ہے وہ لینا دینا نہیں. تو ڈاکٹر راجن سنکارن کہتے ہیں کہ آٹزم اور ڈاؤن سنڈروم میں انہوں نے اس دوائی سے بڑے اچھے رزلٹ دیے ہیلیم سے. چونکہ ویل پرووڈ ریمیڈیز نہیں ہے، اگر ہم ان کو سورس کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کی ڈسکرپشن ہمیں تھوڑی ہی ملی کتابوں میں ان کے پاس، لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی کہ آپ کو جو ہے کیسز دے دیے جائیں تاکہ آپ اس سے سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا، جو ہماری سیکنڈ رو ہے، سیکنڈ رو انہوں نے سیپریشن سے اس کو سیپریشن جدائی. اچھا، سیپریشن جو ہوتی ہے وہ گھر سے بھی ہو سکتی ہے، وہ بچوں سے بھی ہو سکتی ہے، وہ میاں سے بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی مطلب کسی بھی چیز سے سیپریشن. اور یہ مریض کے جو ایشو ہوتے ہیں وہ صرف سیپریشن کے ہوتے ہیں. مطلب پہلے دیکھیں جی یہ کیس ہے یہاں پر کہ وہ کہتے ہیں جی کہ میں بچی کی شادی کرنی ہے، اب اس بچی کے دادا جی تو فوت ہو گئے ہیں، پہلے دادا جی میرے بڑا سہارا ہوتے تھے ان کے، اب تو وہ بھی نہیں رہے، ٹھیک ہے نا، ابھی مجھے کرنا ہے. مطلب دادا جی کی جو سیپریشن تھی اس خاتون کے لیے بہت زیادہ مہنگی پڑی، مطلب اس کو جو ہے بہت زیادہ بیماریوں میں مبتلا کر دیا. اس کو تھا کہ میرا گائیڈ تھا، میرا رہنما تھا، وہ نہیں رہا. پہلی پوری جو سیکنڈ رو پوری سیپریشن کی ہے، مطلب مین رونا سیپریشن کا ہوگا. سیپریشن کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے. اب یہ جو پوری رو ہے یہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے سمجھائی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوگا اس سے لے کر برتھ تک، مطلب برتھ پروسیس کے تھرو سمجھایا اس کو. اچھا، برتھ کا پہلا پروسیس کیا ہے؟ پہلا پروسیس تو یہی ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں ماں کا حصہ ہوں یا میں اس سے کوئی الگ اینٹیٹی ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کا پہلا ایلیمنٹ ہے نا یہاں پر پڑا ہوا لیتھیم، یہ اس کی بالکل جو پرسیپشن ہے ایسی ہے. ایون یہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ پڑا ہوتا ہے اس کو نہ پتا ہوتا ہے کہ میں الگ حصہ ہوں، نہ یہ سوچ سکتا ہے جدائی پر. تو اگر آپ کے پاس کوئی مریض آیا اور یہ اس طرح کا رونا رویا لیتھیم کا ہوا تو آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ جدائی ہو جاتی ہے، اگر یہ جدائی ہو گئی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کا ایکسپیرینس نہیں ذرا. وہ کہے گا جی میں تو اس جدائی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. تو وہ کہاں پڑا ہوا ہے؟ وہ تو برتھ پروسیس کی بالکل انیشل سٹیج کے اوپر ہے. سب سمجھ آ رہی نہیں آ رہی بات؟ جی بالکل انیشل سٹیج پہ پڑا ہوا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں ابھی ان کا حصہ ہوں یا میں کوئی الگ چیز ہوں. ٹھیک ہے، آپ ایک کیس پڑھیں گے لیتھیم کا پھر آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا کہ اس کو انہوں نے کیسے، کیونکہ اگر ہم کیسز پڑھنا شروع کر دیں پھر جو ہے نا وہ لمبا چوڑا کام ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ کے لیے دے دی. تو لیتھیم از دا اسٹیج where one is inside the womb and part of the mother completely attached and totally dependent. The process of labor is not yet begun. One cannot even imagine it. So the experience kya hai uske andar, I have absolutely no capacity to even think of being separate. Page number bata dete hain. Page number 3-4. اچھا، یہ وہ سٹیج ہوتی ہے لیتھیم کی جہاں پر بچے کے لیے جو وارم ہے مدر کی وہ بہت اچھا پلیس ہوتا ہے، کمفرٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر جو ہے مریض آپ کو اپنا کوئی بھی کمفرٹ زون بتائے گا. کمفرٹ زون اس کا سسر تھا،
ٹھیک ہے نا, جس سے جدائی ہو گئی ہے. تو وہ اس کا کمفرٹ زون تھا, اب اس کا وہ کمفرٹ زون نہیں رہا. ٹھیک ہے نا, جو اس کو گائیڈ کرتے تھے, جو اس کے بہت سارے مسائل میں ان کو رہنمائی کرتے تھے, اب وہ اس کا کمفرٹ زون نہیں رہا. یہ ضروری نہیں کہ اس کو مدرسے ہی اٹیچ کرنا. ٹھیک ہے نا, تو اس کو تھوڑا سا براڈ ہو کے ذرا چیزوں کا استعمال کرنا. تو یہ لیتھیم وہ اسٹیج ہے. ٹھیک ہے, تو آگے آپ کے پاس اگلی اسٹیج جو بن جاتی ہے بچے کی. اچھا, یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, لیتھیم کے اوپر تھوڑا سا لکھ لیجیے آپ کہ لیتھیم آپ کے پاس کتنے قسم کی لیتھیم ہے. آپ کے پاس لیتھیم کارب ہے. ٹھیک ہے نا جی, دوائی لیتھیم کارب. ٹھیک ہے, آپ کے پاس لیتھیم فاس ہے. آپ کے پاس لیتھیم آیوڈائڈ ہے. آیوڈائڈ جو لیتھیم کارب ہے اس کا میازم ہے ایکیوٹ, اور جو لیتھیم فاس ہے اس کا میازم ہے ٹیوبرکولر, اور جو لیتھیم آیوڈائڈ ہے اس کا میازم ہے لیپروسی. ٹھیک ہے, اگر آپ کے مریض کی جو پرسیپشن ہے, اس کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ لیتھیم کے ہوں گے, لیکن پھر آپ دیکھیں گے اس کا میازم کیا ہے. اگر اس کا میازم ٹیوبرکولر ہے تو آپ لیتھیم کارب نہیں دیں گے, آپ لیتھیم فاس دیں گے. اگر اس کا میازم لیتھیم کا جو ہے وہ لیپروسی ہے تو آپ اس کو آج آپ میازم سیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے نا, تو اس کو آپ جو ہے وہ دوا لیتھیم آیوڈائڈ دیں گے. کل میں نے اپنی اسسٹنٹ ایک ڈاکٹر ہمارے پاس نئی آئی ہیں, تو ان کو میں نے یہ سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحبہ اگر پیشنٹ کے سارے سمٹم نقص فہمی کے ہوں لیکن اس کا میازم ایکیوٹ ہو تو آپ کون سی دوائی دیں گے؟ وہ تھوڑا سا حیران ہوئی, کہتی سر سارے سمٹم نقص فہمی کا کیوں؟ میں نے کہا ہاں. تو کہتے میں نقص ہی دوں گی. میں نے کہا کیوں نقص دیں گی, کیوں نقص فہمی کا دیں گی آپ؟ اگر سارے سمٹم نقص فہمی کا کے ہوں اور میازم ایکیوٹ ہو تو دوائی سٹرکنائنم ہے, ناٹ نقص فہمی کا. ٹھیک ہے, اسی فیملی سے. اور اگر آپ کی دوائی جو ہے سارے سمٹم نقص فہمی کا کے ہوں, یہ آپ کو آج میں نا وہ سیکرٹ بتا رہا ہوں کیونکہ آپ تھکے پڑے ہیں, سارے سمٹم نقص فہمی کا کے ہوں لیکن میازم اس کا کینسر ہو, تو دین یو ول پریسکرائب ایگنیشیا رادر دین نقص فہمی کا. اب چونکہ ہم نے نقص ایگنیشیا کی بہت تھوڑی سی ڈسکرپشن پڑھی ہوتی ہے, ہم اس میں غم صدمے کی دوائی ہے بھائی وہ اسٹامک پہ ویسے ہی اثر کرتی ہے, آپ اس کی پروونگ پڑھ کے دیکھیں. ٹھیک ہے نا, اور اس کے بارے میں میٹریا میڈیکا پیورا میں ہنی من نے لکھا ہے کہ ان کے آپس میں بہت زیادہ سمٹمز اس لیے ملتے ہیں کہ یہ ایک ہی فیملی سے. سر اگر ساری علامات نقص فہمی کا کی ہو اور میازم, دیکھیں میازم چینج کر دے گا دوائی کو. اگر ایکیوٹ ہو تو وہ دیکھیں اگر میری بات سنیں, جب ریپرٹائزیشن میں یہاں پر بات بڑی ڈائیورٹ ہوتی ہے لیکن ہم ٹاپک پہ نہیں ہیں, اچھا ٹاپک ہے یہ کہ اگر آپ کی ریپرٹائزیشن میں نقص فہمی کا آ گئی ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دوا نقص فہمی کا بھی ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی دوا نقص فہمی کا کی فیملی سے بھی کوئی دوا ہو سکتی ہے. یہ ریپرٹی جو ہوتی ہے وہ آپ کے لیے جسٹ ہنٹ ہوتی ہے, ریپرٹی فائنل کوٹ نہیں ہے آپ کی. اور جب میں نے دوائی پریسکرائب کی تھی تو ایک کیس میں تو ڈاکٹر صاحب ادھر طاہر صاحب, تو ہم دیکھ رہے تھے اس میں ہسٹیریا کا کیس تھا, تو اس میں جتنے بھی دوائیں لکھی ہوئی تھیں اس میں میرے پاس پاٹک کی ریپرٹی میں اس میں سٹرکنائنم دوائی نہیں تھی, نقص فہمی کا تھی. سارے سمٹم پیشنٹ کے نقص فہمی کا کے تھے. تو ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو نقص فہمی کا لگ رہی ہے. کہتے صاحب لیکن میازم ایکیوٹ ہے. تو میں نے کہا کیا کریں, کہتے سٹرکنائنم دیں. تو سٹرکنائنم دینے سے ہفتے میں ہمارا کیس کیور ہو گیا, ونڈرفل کیور. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا یہ میٹریا میڈیکا صرف علامتوں کو پڑھنا میٹریا میڈیکا نہیں. یہ تو لیتھیم بہت ساری ہیں بھائی, کون سی لیتھیم ہمیں چاہیے, میرے مریض کو کون سی لیتھیم چاہیے.
تو یہ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے. تو یہ اسٹیج کون سی ہے میں نے بتائی تھی برتھ پروسیس کی, جب بچہ ماں سے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی کوئی سوچ سمجھ نہیں ہوتی کہ میں اس کا حصہ ہوں یا اس سے الگ کوئی اینٹی ہے. ٹھیک ہے, اور آگے ہم چلے جاتے ہیں بیریلیم میں. بیریلیم جو ہے اس دوائی کا جو میازم ہے وہ ایکیوٹ ہے. اس ایلیمنٹ یہ وہ اسٹیج ہے برتھ پروسیس میں جہاں پر بچہ 9 منتھ جو ہے وہ پورے کر چکا ہوتا ہے اور ہلکا سا نیچے کو ڈسینڈ کرتا ہے. جب نیچے کو ڈسینڈ کرتا ہے اس میں خوف پیدا ہوتا ہے, اسکیئرڈ, تو خوف زدہ ہو جاتا ہے. ایسے ہوا تو خوف زدہ ہوا, اس کو تب احساس ہوا کہ میں تو کچھ الگ ہوں. ٹھیک ہے, اس میں خوف پیدا ہوا. جب آپ اس مریض کی جدائی کا ایکسپیرینس کروائیں گے کہ بھائی اگر فرض کریں آپ کے ہسبینڈ جو آپ کو طلاق دے دیتے ہیں, پھر کیا ہوگا؟ تو وہ کہے گی ڈاکٹر صاحب طلاق کے نام سے مجھے خوف آتا ہے. وہ باقاعدہ خوف کا ورڈ استعمال کرے گی اور وہ خوفزدہ ہوگی اس سچویشن میں. ٹھیک ہے, ایک نا یہ باتیں کرتے کرتے مجھے کچھ باتیں یاد آ جاتی ہیں. تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں آپ کو ایک نا بڑی اہم بات بتانا چاہتا ہوں, یہ کہ سینسیشن میتھڈ اندر اتارنے کے لیے اور اس پر کام کرنے کے لیے آپ کو جو ہے نا ریئل معنوں میں اسپرچولیٹی کے قریب ہونا پڑے گا. یہ میں آپ کو نا اپنے استاد کی بات بتا رہا ہوں.